آخر أجمعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامس مفهوم العدد. لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه إلى آخر. مفاہیم کی بحث میں مفہوم مخالف کی 6 اقسام مورد بحث رہی ہے. ان 6 اقسام میں سے پانچواں اور چھٹا ہمارا آج مورد بحث ہے، مفہوم عدد اور مفہوم لقب. مفہوم عدد میں سوال یہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے یا اس کا مفہوم نہیں، عدد مفہوم رکھتا ہے یا عدد مفہوم نہیں رکھتا. مثال، عدد مفہوم رکھتا ہے کیا معنی، عدد مفہوم نہیں رکھتا کیا معنی. دو ہی صورتیں ہیں. مثال میں ہم دیکھتے ہیں، مثال ہے صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر. صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر کہ روزہ رکھ ہر مہینے کے کتنے روزے؟ 3. یہ مستحبی روزے. ہر مہینے کے 3 روزے رکھ. اگر کہیں کہ عدد مفہوم رکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ استحباب کا حکم جو ہے وہ ان 3 کے ساتھ ہے، ان 3 کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان 3 کے علاوہ نہیں ہے. یعنی جب موضوع اٹھ گیا تو عدد اٹھ گیا، یہ والا 3 والا، تو حکم بھی اٹھ جائے گا. اگر کہیں کہ مفہوم نہیں ہے تو پھر اس بات پر اس عبارت کی دلالت نہیں ہے کہ ان 3 کے علاوہ استحباب نہ ہو، بلکہ یہ سوم کا حکم اس میں اس سے خاموش ہے. ممکن ہے یہ 3 تو ہیں ہی ہیں، ان 3 کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک جہت. دوسرا یہ کہ وہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عدد جو ہوتا ہے نا وہ حد بندی کو بتانے کے لیے، نہایا انتہا کو بتانے کے لیے لایا جاتا ہے. اس وقت اس کی دلالت ہوتی ہے اس بات پر کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز موضوع میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے 30 روزے کیا ہیں؟ واجب ہیں. اب یہاں حکم وجوبی ہے، استحبابی نہیں ہے، وہاں استحبابی تھا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ جو 30 کا لفظ آیا ہے یہ کیا ہے؟ انتہا ہے. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ عدد بتایا گیا 30، اس سے زیادہ بھائی نہیں ہو سکتا. تو یہاں دلالت ہے کہ یہ جو وجوب ہے مختص ہے انہی کے ساتھ. جب یہ 30 نہیں ہے تو پھر یہ والا وجوب بھی کسی اور پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے یہ ایک الگ مورد ہے. لیکن ہمارا جو مورد ہے عمومی طور پر عدد کا، جو پہلی مثال ہم نے بیان کی ہے، اس میں مورد بحث وہی ہے کہ اس کا موضوع، اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں حق قول یہی ہے کہ اس کا مفہوم نہیں ہے. وہ صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر. اچھا، چھٹا کیا ہے؟ مفہوم لقب. لقب کیا ہے قبلہ؟ کیا یہ وہی لقب ہے جو نام کے مقابل میں ہوتا ہے، نام کے ساتھ آتا ہے، جو کنیت کے مقابل میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا آپ کا ایک نام ہوتا ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ عابدی، یاسوبی اور جعفری اور حیدری، یہ کیا ہیں؟ نجفی. یہ لقب کوئی رکھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیا اس سے مراد
وہی لقب ہے یا اس سے مراد کوئی اور معنی ہے؟ تو فرماتے ہیں اصولیوں کی جو مراد جو لقب ہے وہ عام ہے، اس کو بھی شامل ہے اور غیر کو بھی شامل ہے، یعنی اس نام والے کو بھی شامل ہے اور غیر کو بھی شامل ہے۔ یہاں اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جو حکم کے لیے موضوع واقع ہو، ہر وہ اسم، ہر وہ جو حکم کے لیے موضوع بن جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ یہ اصولیوں کی مراد ہے لقب سے، ہر وہ اسم جو حکم کے لیے کیا بن جائے؟ موضوع بن جائے۔ مثال کے طور پر اکرم العلماء، اکرم کیا ہے؟ حکم ہے، علماء اس کا موضوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اطعم الفقیر، اطعم کیا ہے؟ حکم ہے، فقیر اس کا کیا ہے؟ موضوع، یعنی اعم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اب اس میں بحث، یہ تو آ گیا اس کا معنی لقب کا۔ دوسری بات، معنی واضح؟ دوسری بات، مفہوم لقب کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، یہ سوال۔ لیکن جواب دینے سے پہلے ایک مرحلہ جس طرح مفہوم عدد میں بیان کیا تھا یہاں بھی ہوگا کہ اگر قائل ہو جائے مفہوم لقب کا مفہوم ہے تو کیا معنی، اگر قائل ہو کہ مفہوم نہیں ہے اس کا کیا مطلب، ٹھیک ہے نا۔ سوال تو بنتا ہے نا۔ اس کی بھی مثال کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں۔ مثال اس کی دیتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ فاقطعوا موضوع کیا ہے؟ چور اور چورنی، حکم کیا ہے؟ فاقطعوا، سارق سارقہ وہ تو چور چورنی، یہ موضوع ہو گیا۔ حکم کیا ہے؟ فاقطعوا، ہاتھ کاٹو، یہ حکم ہے۔ اب اگر اس کے، یہ مفہوم لقب کی مثال ہے، اس کے مفہوم کے قائل ہوں تو کیا ثمرہ نکلے گا، عدم مفہوم کے قائل ہوں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ واضح؟ جواب وہ کہتے ہیں اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے تو اس کا معنی یہ ہے سارق یا سارقہ کا جو بھی مصداق نہیں بنتا، جو بھی سارق اور سارقہ کے علاوہ مورد رکھتا ہے، حکم لقب اس پر نہیں آتا۔ یعنی قطع ید فقط اور فقط کس کے ساتھ ہوں گے؟ سارق اور سارقہ کے ہوں گے۔ یعنی انحصار ہے حکم کا کس میں؟ موضوع میں۔ حکم منحصر ہے موضوع میں، یعنی ہاتھ فقط کس کے کاٹے جائیں گے؟ چور اور چورنی کے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ، یہ معنی بنے گا اگر قائل ہو جائیں کہ مفہوم لقب مفہوم رکھتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہے کہ فقط ہم قطع ید چور چورنی کے ہو سکتے ہیں، نہیں تو فرماتے ہیں یہی اگر قائل ہوں کہ مفہوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ پھر یہ حکم ان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ یہ حکم خاموش ہے۔ یہ عین حکم جو کھڑا ہے نا، فقطعوا، فقطعوا، یہ عین لفظ شخص الحکم یہ تو مختص ہے اسی کے ساتھ، لیکن اگر نوع حکم دیکھیں عمومی طور پر ہاتھ کا کٹنا، وہ مختص نہیں ہے سارق اور سارقہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بلکہ آیت اس میں خاموش ہے۔ نہ یہ فقطعوا یہ کہتا ہے کہ میں خاص ہوں اس کے ساتھ کہ ہاتھ فقط انہی کے کاٹے جاتے ہیں، نہ یہ کہتا ہے کہ ان کے علاوہ کے کاٹے جاتے ہیں، بلکہ سکوت ہے۔ یہاں مورد بحث میں فقط اتنا بتا رہا ہے کہ ان کے کاٹے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مخت اگر قائل ہوں گے کہ مفہوم نہیں ہے لقب کا تو پھر اس کے قائل ہو رہے ہیں کہ یہ حکم سارق اور سارقہ کے ساتھ مختص اور منحصر نہیں ہے، انحصاریت نہیں ہے۔ اگر قائل ہوں کہ مفہوم ہے تو پھر انحصاریت ہو جائے گی۔ واضح؟ چلو عبارت میں آ رہے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کیا کہا ہے؟
اس کا مفہوم نہیں ہے. جی مفہوم نہیں ہے تو پتہ چلا یہ حکم منحصر بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. جی اگرچہ بعض ہیں امام حنبل کو ماننے والے جو حنبلی ہیں مسلمان، وہ قائل ہیں کہ مفہوم لقب مفہوم ہے. وہ بھی کہتے ہیں یہ مفہومات میں سے ضعیف ترین مفہوم ہے، مفہوم رکھتا ہے. الخامس، ان مفاہیم کا ترجمہ کر لیتے پھر آگے چلتے ہیں. آگے کوئی بات بھی نہیں ہے، تھوڑا آگے بھی چلیں گے. مفہوم العدد، عدد کا مفہوم. لا شک فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موضوع کا محدود ہونا بعدد خاص، کسی خاص عدد کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. لا يدل علی انتفاء الحکم فی ما ادا، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ حکم اس کے علاوہ، کہ جس کو محدود کیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی سب سے منتفی ہے. اس بات پر دلالت ہے، یعنی اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ یہ حکم منحصر ہے اسی کے ساتھ. اگر دلالت کرے گا پھر تو مفہوم بن جائے گا. وہ کہتے ہیں لا یدل، دلالت نہیں کرتا علی انتفاء الحکم، کہ حکم منتفی ہو جاتا ہے فی ما ادا، اس موضوع مختص اور جس کو محدود کیا گیا ہے، اس کے علاوہ میں حکم منتفی ہو جاتا ہے. اس بات پر دلالت ہے. فَإِذَا قِيلَ، میں مثال میں اس کو واضح کرتا ہوں. جب کہا جائے صم ثلاثۃ ایام من کل شہر، روزہ رکھ، یہ صوم کیا ہے؟ حکم ہے. ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں کتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ 3 دن. کیا یہ حکم صوم مختص ہے مہینے کے 3 دنوں کے ساتھ، یا اس کے علاوہ بھی باقی دنوں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یا باقی دنوں میں حکم منتفی ہے یہ صوم والا؟ نہیں ہے منتفی، رکھا جاتا ہے. تو پتہ چلا عدم انتفاء الحکم فی ما ادا، یعنی مفہوم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی دلالت ہوتی کہ انتفاء الحکم فی ما ادا، تو گویا کہ اس کا معنی یہ تھا کہ اس کا مفہوم ہے. واضح ہوا؟ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ عَدْمِ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ غَيْرِ ثَلَاثَةِ الْأَيَّامِ، یہ بات اس پر دلالت نہیں کرتی کہ عدم استحباب صوم، کہ روزہ مستحب نہیں ہے فی غیر ثلاثۃ الایام، ان 3 دنوں کے علاوہ. بلکہ اس بات پر اس کی دلالت نہیں ہے، بلکہ 3 دنوں کے علاوہ بھی مہینے میں اور بھی روزے ہو سکتے ہیں مستحب. کوئی واجب بھی نظر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، کوئی مستحب بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. فلا یعارض الدلیل علی استحباب یوم ایام اخر، فرماتے ہیں دلیل ٹکراتی نہیں ہے اس بات پر کہ ایام آخر کے صوم مستحب نہ ہوں یا مستحب ہوں. یعنی دلیل اس کو کچھ نہیں چھیڑتی. یہ نہیں کہتی کہ ایام آخر میں مستحب نہیں ہے، نہیں چھیڑتی. ہوں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں جو حکم ہے وہ فقط 3 دن کا ہے، اس کے علاوہ ایام میں بھی ہو سکتے ہیں روزے. واضح ہوا یا نہ ہوا؟ یعنی خلاصہ میں دوں آپ کو، مفہوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم ہے، یعنی یہ جو حکم ہے مثال میں، یہ منحصر ہے اسی موضوع کے ساتھ جو مثال میں موجود ہے. یہ ہے معنی مفہوم ہے کا. اور مفہوم نہیں ہے، اس کا معنی یہ جو حکم کھڑا ہے مثال میں، یہ حکم منحصر نہیں ہے اسی موضوع میں جو موضوع مثال میں موجود ہے، بلکہ یہ حکم عام ہے اس کے ساتھ بھی اور غیر کے ساتھ بھی. یہ ہے مفہوم اور عدم مفہوم کا ڈھانچہ. آئینہ واضح ہوا؟ ہاں جی. اچھا. نعم لو کان الحکم للوجوب، اگر حکم وجوب کے لیے ہو، اگر حکم کس کے لیے ہو؟ یہ ایک استثنائی مورد. ہاں اگر حکم وجوبی ہو، مصنف فرما رہے ہیں وَكَانَ التَّحْدِيدُ بِالْعَدَدِ مِنْ جِهَةِ زِيَادَةٍ، اور عدد کو کے ذریعے سے جو حد بندی کی گئی ہے وہ انتہا کے لیے ہو، زیادہ سے زیادہ بتانے کے لیے ہو. لِبَيَانِ الْحَدِّ الْأَعْلَى، کہ یہ جو عدد بتا رہا ہوں یہ اس حکم کا حد اعلیٰ ہے.
فلا شبہۃ فی دلالتہ علی عدم وجوب زیادہ. پھر یہاں یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حکم منحصر ہے اسی کے ساتھ اور اس سے اس کے علاوہ کوئی چیز زیادہ واجب نہیں ہے. یعنی یہ مفہوم پر دلالت رکھتا ہے. کا دلیل صوم ثلاثین یومن من شہر رمضان. جس طرح کہ یہ دلیل صوم ثلاثین یومن من شہر رمضان، شہر رمضان کے 30 دن روزے رکھ. عباس صاحب قبلہ، کیا 30 دن کے علاوہ ماہ رمضان کو بچتا ہے؟ بچتا ہی نہیں ہے. حد اکثر یہی عدد تھا جو عدد ذکر کر چکے ہیں. تو اب پتہ چلا یہ جو حکم صوم ثلاثین والا ہے یہ اس موضوع میں منحصر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. یعنی اس صورت میں دلالت ہوگی انتفاع حکم پر فیما ادا پر. ولیکن هذه الدلالت من جہت خصوصیت المورد. مصنف فرماتے ہیں لیکن یہ جو دلالت ہے نا یہ عدم وجوب، ٹھیک ہے نا، الصیام فی ما ادا شہر رمضان، یہ ایک خاص مورد رکھتی ہے. عمومی ہماری بات عمومی عدد کے بارے میں تھی. توجہ، ہم جو بات کر رہے تھے مفہوم ہے یا نہیں عدد کا وہ عمومی تو مورد تھا، یہ ایک خاص مورد ہے. لا من جہت اصل تحدید بالعدد، یہ اصلا عدد کی حد بندی کے لیے نہیں تھا، یہ تو کیا ہے حد اعلیٰ کو بیان کرنے کے لیے تھا. حتی یکون لنفس العدد مفہوم، یہاں تک کہ مفہوم کے قائل ہو جائیں، یعنی کہیں کہ نفس عدد کے لیے مفہوم ہے. یعنی اگر اصل تحدید بالعدد، اصل تحدید بالعدد کی یہ مثال ہوتی تو پھر مفہوم ہوتا، لیکن یہ مثال حد اعلیٰ کے بارے میں ہے. فالحق، مصنف نے حق بات ہے ان تحدید بالعدد لا مفہوم له، عدد کے لیے کوئی مفہوم واضح. السادس مفہوم اللقب، مفہوم لقب. المقصود باللقب، لقب سے مقصود کیا ہے؟ وہ جو اسم کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ نہیں. کل اسمن، ہر وہ اسم، سواء کان مشتقن او ام جامدن، چاہے وہ اسم مشتق ہو یا جامد ہو، واقع موضوعا للحکم، ہر وہ اسم جو حکم کا موضوع واقع ہو بن جائے اسے لقب کہتے ہیں. جس پر حکم لگایا گیا ہو. توجہ، کال فقیر فی قولہم اطعم الفقیرا، فقیر کو کیا کر، کھانا کیا کر، پریشان کیوں، کھانا کھلاؤ. اچھا تو حکم کیا ہے؟ جلدی عطم، ٹھیک ہے نا. اور فقیر کیا ہے؟ موضوع. ٹھیک. وقت سارے کا تو وسارے کا تو فی قولہ تعالی، وسارے کو وسارے کا تو فقط وعدیہما، اس قول میں سارے کو سارے کا کیا ہے؟ موضوع ہے. اور فقط وعدیہما کیا ہے؟ فقط حکم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے عرض کیا کی تھی، اگر کہیں کہ اس کا مفہوم ہے تو یہ جو فقط حکم ہے یہ منحصر ہو جائے گا سارق اور سارقہ کے ساتھ، یعنی اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، کوئی مورد نہیں ہے ہاتھ کٹنے کا. اگر کہیں کہ مفہوم نہیں ہے، جس طرح کہ مصنف خود قائل ہے کہ مفہوم نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فقط والا ہاتھ کٹنے والا حکم مختص چور اور چورنی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. ومعنی مفہوم اللقب، مفہوم لقب، لقب کا مفہوم ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ نفی الحکم اما لا یتناولہ عموم الاسم، یعنی حکم کی نفی کر دینا اس سے جس کو اسم کی عمومیت شامل نہیں ہے. یعنی جس پر چور اور چورنی کا نام صادق نہیں آتا اس سے قطع ید کی نفی کر دو، یہ معنی ہے مفہوم کا. ٹھیک ہے نا. وبعد ان استکش، اب ایک اور نقطہ، یہ واضح ہو گیا یہاں تک. پسند اگلا نقطہ فرماتے ہیں بعد ان استشکلنا، صحیح پڑھے، فی دلالت الوصف علی المفہوم، صرفی ناویاب ہیں. اچھا، بعد اس کے کہ جب ہم اشکال کر چکے ہیں کس چیز پر؟
کہ وصف کی دلالت کس پر ہے؟ مفہوم پر ہونے پر. وصف کی دلالت مفہوم پر، اس پر ہم اشکال کر چکے ہیں. یعنی کیا کہا تھا مصنف نے؟ وصف کا مفہوم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، وصف کا مفہوم نہیں ہے. جب یہ ہم کہہ چکے ہیں فعدم دلالت لقب الاولا، تو لقب کی مفہوم پر دلالت بطریق اولا نہیں ہوگی. یہ اولویت قبلہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. کیوں؟ اچھا قبلہ دیکھیں، مفہوم وصف کی بات پڑھ چکے ہیں آپ. اس میں کتنی چیزیں تھیں؟ 3 چیزیں. ایک حکم تھا، ایک موضوع تھا، اور ایک کیا تھی؟ وصف تھی. اس باس میں وصف اور موصوف 2 چیزیں تھیں. وصف اور موصوف 2 چیزیں تھیں نا قبلہ. وصف بھی تھی، موصوف بھی تھی. یہاں 2 چیزیں نہیں ہیں. جب 2 چیزیں تھیں وہاں نہیں تھا. یہاں تو صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ موصوف ہے. صفت تو ہے نہیں. تو یہاں بطریق اولا نہیں ہوگا مفہوم. ٹھیک ہے نا جی؟ فَإِنَّ نَفْسَ موضوع الحکم، فرماتے ہیں خود موضوع حکم بے عنوان ہی، ٹھیک، اپنے عنوان کے ساتھ حکم کا موضوع جو ہے، عنوان کیا ہے؟ فقیر. اطعم الفقیر میں، اور سارکہ میں کیا ہے؟ چوری. اپنے عنوان کے ساتھ جو حکم کا موضوع بن رہا ہے نا، اچھا، لا یشعرو، یہ اشارہ نہیں دیتا، یہ علامت نہیں بنتا کس چیز کی؟ بتعلیق الحکم علیہ، کہ حکم فقط معلق ہے اسی پر. اس میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں بتاتا کہ حکم منحصر ہے فقط اسی میں. فضلا عن ان یکون له ظہورا فی الانحصار، بطریق اولا پھر انحصار پر تو ظہور رکھے گا ہی نہیں. جب حکم فقط اس پر معلق نہیں ہے، یعنی روٹی کھلانا صرف فقیری پر معلق ہے، کسی اور کو نہیں کھلا سکتے. جب فقیری پر حکم اطعام معلق نہیں ہے تو منحصر بھی نہیں ہے نا پھر حکم. اطعام فقط فقیری میں تو منحصر نہ ہوا نا. واضح؟ تو نعم، ہاں، فرماتے ہیں غایت ما یفہم من اللقب. ایک اور نقطہ بتاتا ہوں مصنف نے، جو سمجھا جاتا ہے لقب سے، عدم تناول شخص الحکم، شخص حکم شامل نہیں ہے. بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں نوع الحکم، ایک ہوتا ہے نوع الحکم، حکم کی پورا احاطہ، پوری قوم. ٹھیک ہے نا؟ شخص الحکم وہ معین شدہ، وہ جزئی حکم، وہ ایک جس کی تعیین ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، میں دیکھیں نہیں واضح تو میں مثال میں وہ تطبیق کرا دیتا ہوں. شخص الحکم اور نوع الحکم کیسے ہوتا ہے؟ اطعم الفقیر میں سمجھا سکتے ہیں نوع الحکم شخص الحکم کیا ہے، اسی اطعم الفقیر کو مد نظر رکھتے ہیں. اطعم الفقیر میں فقیر ہی شخص حکم ہو جائے گا. نوع حکم اس میں کیا ہوگا؟ نوع الحکم میں اطعم الفقیر، نوع حکم جب تمام کو کھلائے وہ نوع حکم ہو جائے گا. جو بھی فقیر ہو، صرف اطعام جو ہے، صرف اطعام، روٹی کھلا، بس یہ نوع حکم. فقیر کو کھلا، یہ شخص بن گیا. کیوں؟ فقیر کے ساتھ مختص ہو گیا، جز بن گیا. روٹی کھلا، یہ نوع ہے. روٹی کھلانے کا حکم نوعیت رکھتا ہے، کسی کو بھی، مسکین، فقیر، عالم، غیر عالم. ٹھیک ہے نا؟ اطعم الفقیر یہ کیا بن جائے گا؟ شخص الحکم. فرماتے اگر اطعم الفقیر شخص الحکم کو، تو عدم تناول شخص الحکم غیر ما یشملہ عموم الاسم، تو یہ شامل نہیں ہے اس کو جس کو عموم اسم کیا ہوتا ہے؟ لاحق ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے. وہذا لا کلام فی، لیکن شخص الحکم کے بارے میں ہماری کلام نہیں ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں اگر آپ کو نا شخص حکم جو اس مثال میں ہے اطعم الفقیرہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو واقعا دلالت نہیں کرتا اس بات پر کہ اطعام فقط فقیر کو ہے. یہاں تو انحصاریت آ جائے گی، غیر کے لیے اطعام نہیں ہے. لیکن ہماری بات شخص الحکم کے بارے میں، اطعام نوع الحکم کے بارے میں. اما عدم ثبوت نوع الحکم لموضوع آخر، بہرحال نوع موضوع آخر کے لیے، موضوع کیا ہے یہاں؟ فقیر.
موضوع آخر مثلا مسکین، موضوع آخر مثلا طالب علم، موضوع آخر مثلا سید، موضوع آخر مثلا غیر غیر. موضوع آخر کے لیے نوع حکم کا ثابت نہ ہونا فلا دلالت له علی الاسلام، اس بات پر کسی چیز کی دلالت نہیں ہے، بلکہ موضوع آخر کے لیے یہ حکم ثابت ہے. وقد قیل، اچھا تو پتہ چلا کہ لقب کا مفہوم بھی نہیں ہے، انحصار نہیں ہے نا، تعلیق نہیں ہے. وقد قیل، لیکن کہا گیا ہے کہ ان مفہوم اللقب اضعف المفہومات، بعض مفہوم لقب کے مفہوم ہونے کے قائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اضعف المفہومات ہے. الحمدللہ رب العالمین.